امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک عزیزو. پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آفٹر دا بریک. اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے, کرسمس ٹرانسمیشن ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے تینوں مہمانوں نے بہت خوبصورت طریقے سے خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی فرمائی. گفتگو کو پھر ہم شروع کریں گے جناب ریورنڈ ڈاکٹر نعمان سروش صاحب سے. جی بھائی صاحب مزید کیا فرمائیں گے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جی صرف وہی کیوں نجات دہندہ ہے؟ واہ. اور بھی بڑے لوگوں نے دعوے کیے ہیں, جی جی لیکن خداوند یسوع مسیح اگر ہم کہتے ہیں, بائبل مقدس ثابت کرتی ہے جی کہ وہ واحد نجات دہندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک, دا ورجن برتھ آف جیزس کرائسٹ, کہ خداوند یسوع مسیح وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے نجات کی نبوت ہے وہ خود خداوند نے کی تھی. پیدائش اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں. بالکل ٹھیک. اور اب دیکھیں کہ خداوند نے مخاطب کس کو کیا؟ ڈیول کو. خداوند نے کہا کہ تیرے اور عورت کی نسل. یہ نہیں لکھا کہ تیری نسل, لکھا تیرے اور عورت کی نسل. واہ. یعنی ڈائریکٹ جو مقابلہ ہے وہ ڈیول کے ساتھ. لکھا ہے تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا, اینمٹی. جی. اور پھر ایک جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. جی بالکل. اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. واہ. اب جو اس میں پہلا حصہ وہ یہ ہے جی کہ عداوت ہے ڈیول کی اور عورت کی نسل کی. نسلیں ہمیشہ مردوں سے چلتی ہیں. واہ واہ واہ. بہت اچھا. اور ایسے کوئی نہیں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں ہم ایسے ہی. لیکن جی خداوند یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ میرا نام نعمان سروش ہے, جی ولد ہزقیل سروش ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نعمان سروش ہزقیل سروش کا بیٹا ہے. بالکل. مثلا کوئی بھی نام ہو, بعد میں جو نام لگتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ابن مریم. وہ کیا ایک شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, آخر اس مرض کی دوا کرے کوئی. تو خداوند یسوع مسیح جی وہی ابن مریم ہے اور وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے. اور یہ جو اس کا یہ جو نبوت تھی جی اس کا جو دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. کون کچلے گا؟ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا, اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ایمپلیفائڈ ورژن وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچل دے گا, جنہوں کہتے ہیں پنجابی پھینک دے گا. واہ واہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا مائنڈ ہے, ہاں جی, یور مائنڈ از یور بیٹل فیلڈ. آپ کا برین, آپ کا برین, آپ کا دماغ, یہ ادھر ہی سارا ہوتا ہے نا. اور ہر طرح کے خیالات یہیں سے نکلتے ہیں. یہ جو بائبل مقدس میں لکھا نا دل سے نکلتے ہیں. دل سے یہ مراد نہیں کہ یہ والا دل جس میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جس کو اٹیک ہو جاتا ہے. یہ دل سے مراد ہے آپ کا برین, آپ کا دماغ, بیٹل گراؤنڈ جیسے. ٹھیک ہے. اور سارے خیالات یہاں سے نکلتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جی. اور اصل میں اس کا مطلب ہے ابلیس کے کاموں کو ڈیلیٹ کر دے. واہ واہ. ڈیلیٹ کر دے, ڈسٹروائے کر دے. زبردست. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ سارے خیالات یہاں سے نکلتے ہیں, اور خدا نے کہا کہ وہ تیرے سر کو کرش کر دے گا. He will crush your brain. جہاں سے خیالات نکلتے ہیں تو بیکار ہو جائے گا اس کے سامنے. تیری عقل ختم ہو جائے گی, تیرے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی. اور پھر لکھا نا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ایمپلیفائڈ پہ لکھا ہے تیرے پاس صرف اتنی طاقت ہے کہ تو اس کی ایڑی کو چھو سکتا ہے, ادروائز یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. کیا بات.
تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ورجن برتھ ہے واہ یہ اس کو سب سے واہ یونیک بنا اونچا دیتی کر دیتی ہے کیا بات اور دوسری بات یہ ہے جی کہ خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس نے گناہ پر فتح پائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ گناہ ایک ایسی فورس ہے واہ جس نے ساری دنیا کو شکست دی ہے. ایسے ہی انبیاء میں سے ہو بے بس ہیں اس کے سامنے سارے بالکل انبیاء میں سے کوئی ہو جی کوئی بادشاہ ہو کوئی غریب ہو امیر ہو جی جہاں سے مرضی ہو ہر ایک نے گناہ کیا. بائبل مقدس میں جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کا گناہ لکھا ہوا ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح کی بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ نے ہر ایک کو شکست دی ہے. گناہ کرنے کے لیے بدی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے اور کرپشن کرنے کے لیے آپ کو کسی اسکول میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں. واہ واہ چونکہ یہ آپ کے بلڈ میں آپ کے موجود اندر ہے sinful بائبل nature. میں لکھا ہے جو ہم زبور جی، جی، کہتے ہیں ہاں مینو وچ وچ گناہ دے بالکل جمیا میری مائی. جی 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 انسان کی سرشت کیا میں بات صحیح فرمایا انسان کی جبلت میں جی جی اس کی طبیعت میں صحیح. اس کی عادت میں گناہ موجود ہے. اور پولس رسول کہتا ہے جس نیکی کا میں ارادہ کرتا وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر دیتا ہوں. جی جی اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سرشت میں گناہ ہے. جی دنیا میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے. آپ فیصل آباد میں ڈھونڈ لیں لاہور کی آپ بات چھوڑیں وہاں تو آپ کو جانا پڑے گا. فیصل آباد میں بھی نہیں ہے. اب فیصل آباد میں کوئی ایسا کوئی اسکول نہیں ہے ہاں جی جو یہ بتائے جی آپ ہمیں فیس جمع کرائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں اور کرپشن کیسے کرنی ہے بے ایمانی کیسے کرنی ہے حالات کو خراب کیسے کرنا ہے جھوٹ کیسے بولنا. نہیں یہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے. لیکن بھید کی بات وہ جناب جو آپ شخصیت کر ہے رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی جی کہ جس نے اعلان کیا یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے. یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کی طبیعت میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ گناہ سے مبرہ ہے اس لیے وہ نجات دہندہ ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. جی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. پاکستان کے جی جو سب سے بڑے پیانوس تھے جی ماسٹر صادق صاحب جی اختر صاحب ان کے بیٹے ہیں. اوکے وہ بلائنڈ تھے. اچھا اب میری ان کے ساتھ کافی دوستی تھی. جی بالکل میں کئی بار ان پرانے جو گیت میں ان کا کی بورڈ بھی میں نے سنا ہوا ہے تو وہ میں کئی بار ان کو ان کے گھر سے جی ریڈیو لے کے جاتا. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. جی مجھے کہنے لگا کہ ریڈیو پہ ایک اور ہے میوزیشین اس کا نام ہے استاد بیر خان صاحب. ان کی ایک آنکھ تھی اور اب یہ بلائنڈ تھے. اور جی انہوں نے کہا ہم نے روڈ پار کر کے ریڈیو جانا تھا تو میں نے کہا بیرے بندے دو ماں تے اکھ ایک ہی ہے تے اور لوڈ بہت پی گیا. اب آپ دیکھیں کہ اندھا جو ہے وہ اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ کرے گا تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ جن کو مصلوب کیا جاتا نا صلیب پر جی لٹکایا جاتا جی جی ان کے گناہوں کی لسٹ ان کے ساتھ لکھی جاتی تھی. ہاں جی ہاں جی اور یہ بتاتے تھے کہ اس وجہ سے اسے مصلوب کیا گیا اس کو مصلوبیت کی سزا ملی ہے. جی اب خداوند یسوع مسیح کی صلیب پہ کیا لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ. یہ بڑا خوبصورت یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ایک پرائیڈ ہے. واہ واہ یہ پرائیڈ ہے ایک فتح کا نشان ہے. آمین اور نہ صرف یہودیوں کا بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ دنیا کا. واہ واہ بادشاہوں کا بادشاہ. اس لیے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہوں سے نجات وہی دے سکتا ہے جو خود لاقہ تھا اندر گناہ نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بیماریوں پر اس نے فتح پائی ہے. اور اب آپ دیکھیں لیکن اس کے مار کھانے کے وسیلے سے ہم نے شفا پائی ہے. ڈاکٹرز نے بہت عرصہ پہلے جو ریسرچ کی تھی کہ اس دنیا میں بیماریوں کے 39 میجر گروپس ہیں 39 میجر گروپس جی جی اور ساری بیماری ان میں سے نکلی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک ہم 40 کوڑے کھائے تھے. اس کے کوڑوں کی مار میں ہماری شفا ہے. تو اس لیے دنیا میں کوئی
ایسی بیماری نہیں ہے. بیماریاں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, سب کا علاج خداوند یسوع مسیح کے کوڑوں کی مار میں ہے. Praise God. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے میریکلز دیکھے کہ خداوند نے کیسے بڑے بڑے معجزے کیے. جی. اور آپ نے بھی آپ کی منسٹری میں خداوند نے بڑے بڑے کام کیے. آمین. Yes. یہ اصل میں ہماری وجہ سے نہیں ہے. جی 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 جی. بعض کہتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی. اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ لو جی فلانے دے ہاتھ وچ بڑی شے نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں کیا ہے. بات. جی جی. اور بات سنیں, ہماری منسٹری میں خدا معجزے کرتا ہے, ہم تھوڑی کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور میں افریقہ میں تھا جی. تو میں نے مجھ سے پہلے جو تھے نا اسپیکر اس کروسیڈ میں, وہ بھی امریکہ سے ایک کپل آیا تھا. انہوں نے یہ پریچ کیا کہ آج معجزے ہوں گے, خداوند نے مجھے شفا کی بڑی نعمت دی ہے, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جو تھے نا ہمارے ٹیم لیڈر ڈین جیننگس, مجھے انہوں نے کہا کہ پلیز گو اینڈ کلیئر اپ دا میس. تو میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرو. تو میں گیا, جب میری باری ہے, میں آئی واز دا لاسٹ اسپیکر. جی جی. تو میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی شفا نہیں ہے. اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو یو آر لوکنگ ایٹ دا رانگ پرسن. میں نے کہا دیکھیں, اگر شفا میرے پاس ہوتی جی تو میں اپنی آنکھیں نہ ٹھیک کرتا. میں نے کہا یہ دیکھیں, یہ میری گلاسز ہیں, میری جو گلاسز ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا ہیلر. واہ واہ. لیکن ایک ہے جس کا نام یسوع ہے, وہی ہے جو شفا دیتا ہے. اب جو یسوع ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے, یح اور سو. یح کا مطلب ہے یہوہ یعنی خدا, اور سو کا مطلب ہے بچانے والا, چھڑانے والا, آزاد کرنے والا, لبریٹر. واہ. بیماریاں ہو, کچھ بھی ہو, خداوند یسوع مسیح کے نام میں بڑی طاقت ہے. لکھا ہے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور اس میں صرف انسانوں کا نام نہیں ہے, بیماریوں کے بھی نام ہے, فرشتوں کے بھی نام ہے, بدروہیں ہو, ابلیس ہو, ڈیول ہو, واٹ ایور, ہر ایک کے اوپر ایک نام ہے جو بادشاہ کرتا ہے فتح مندی سے, اور وہ یسوع نام ہے. ایک جاہل نے کہا جی کہ یسوع مسیح کا تو ہسٹری میں نام ہی نہیں ہے. جی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لفظ ہے نا ہسٹری, ہسٹری کا مطلب ہے ہز اسٹوری, یسوع مسیح کی اسٹوری. اب آپ دیکھیں, آپ جب ڈیٹ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں, مسیح سے پہلے کا زمانہ اور مسیح کے بعد کا. ہاں جی, بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ. تو بیچ میں کون کھڑا ہے؟ یسوع مسیح کھڑا ہے. ہسٹری کس کے کنٹرول میں؟ مکمل ہو ہی نہیں سکتی اس کے. ہسٹری یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یسوع مسیح کے کنٹرول میں. اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بیماریاں ہوں, کچھ بھی ہو, ڈیول ہو, واٹ ایور, وہ فاتح ہے. اور ایک آخری بات کہ خداوند یسوع مسیح کیوں واحد نجات دہندہ ہے, وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا. اور پتہ کیا, مجھے کسی نے ایک کویسچن کیا جسٹ ریسنٹلی, جی جی, کہ جب یسوع مسیح جی اٹھا تو لکھا ہے بائبل میں کہ اور بھی مردے جی اٹھے, تو پھر یسوع مسیح میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ان میں بہت فرق ہے. وہ زندہ تو ہو گئے اور پھر مر گئے. کیا بات. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا مکاشفہ کی کتاب میں, اس نے کہا یونا سے کہ یونا دیکھ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالباد زندہ رہوں گا. موت پر اگر کسی نے فتح پائی ہے تو وہ صرف یسوع. اب آپ دیکھیں کہ لوگ برسیاں مناتے ہیں اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ بڑی پیاری بات ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح وہ واحد نجات دہندہ ہے. اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, زبردست. بھائی صاحب جی چاہتا ہے کہ گفتگو کو جاری رکھیں, باتیں بہت قیمتی ہیں اور بھید کی باتیں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ روحیں تب نجات پاتی ہیں جب ریولیشن پریچ کیا جاتا ہے. انفارمیشن تو ہے لیکن ریولیشن پریچ کرنے سے روحیں بچتی ہیں. تو بھائی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بہت سارے مکاشفات خدا کھول رہا ہے, اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. خدا ان کے نام کو جلال ملے. اور ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی یاد آ رہے ہیں, ان کی خوشبو آ رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں.
عزیزو ابھی ہم مزید جناب پاسٹر شفقت بھٹی صاحب سے بھی جانیں گے کہ وہ مزید کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. جی سر. میں بھی سوچ رہا تھا اس بات پہ، میرا دھیان ایک خاص ڈائریکشن گیا نجات کے تعلقی سے، اور نجات کے پیکیج کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پیکیج ہے جی وہ موت سے، خوف سے، دہشت سے، بیماری، لا علاج سے، بیماریوں ابلیس سے، لا علاج بیماریوں سے نجات، رہائی، مخلصی، چھٹکارا، یہ نجات ہے. جی. تو اگر ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا معجزہ اگر لسٹ بنا لیں تو جو بائبل میں موجود ہے، بائبل کو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سطحی طور پر ان کے حوالے سے، جی. تو ہمیں لازر کا ذرا بڑا معتبر معجزہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ 4 دن کا مردہ تھا، جی. چوتھے دن یسوع آیا اور اسے باہر بلایا. اس سے پیشتر کہ یسوع اس کو آواز دیتا، کہا ان لوگوں سے جو پاس کھڑے تھے جی. یہ پتھر ہٹا دو. واہ. وہ پتھر نہیں یسوع نے ہٹایا، حالانکہ وہ کہتا پتھر کو کہ پتھر ہٹ جا، تو اس نے تو حکم ماننا تھا، کیونکہ یسوع کا حکم آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے، اس کے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی. تو یسوع نے وہ کام کیا ہے یہ کہہ کر کہ جو انسانوں کے بس میں ہے، جو انسان کر سکتے ہیں وہ انسان کریں، بالکل. اور جو خدا کے کرنے کا کام ہے، واہ. جو میرا کرنے کا کیا کام بات ہے وہ میں کروں. واہ. یہودیوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ لازر کو آواز دیتے جو گلا سڑا پڑا ہے، جی جی جی. جو بدبو مار رہا ہے، جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. اس کی بہن نے کہا لازر کی کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے، تو اس کو باہر بلانا ان کے بس میں نہیں تھا. تو لہٰذا خدا وہ کام کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے، اور جو انسانوں کے بس میں ہے وہ ان سے کہتا ہے. واہ. تو وہ تم کرو. وہ تمہیں کرنا. ہمیں اپنے بس میں جو ہمارے بس کے کام ہے وہاں تک ہمیں رہنا چاہیے. اس سے آگے جانا تجاوز ہے، اور وہ ہم غلط ڈائریکشن چلے جاتے ہیں. یہودیوں کے نزدیک جی. نجات کے تعلقی سے ان کا سوچنا ہے یا ان کا ایک کرائیٹیریا سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں نجات دہندہ ہو کون سکتا ہے. تو ان کا ماننا ہے وہ جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو. یہ کرائیٹیریا تو میں سمجھتا ہوں بڑا ٹھیک ہے. میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر خود کوئی گنہگار ہے اور نجات دہندہ ہونے کا اعلان کر دے تو کم از کم میں تو نہیں اسے مانوں گا کہ میرے جیسا ہی ہے تو بھی گنہگار میں بھی گنہگار، تو بھی اندھا میں بھی اندھا، راستہ کیسے دکھائے گا، جیسے استاد جی نے بتایا، پادری صاحب نے. تو نجات وہ دے سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو. تو کوڈ بھی کیا استاد جی نے کہ یسوع واحد ایک شخصیت آپ کو پوری کائنات میں دکھائی دیتی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے، کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. کوئی اس دعوے کو رپیٹ نہیں کر سکا یا یسوع سے پہلے نہیں کہہ سکا. یہ یسوع ہے جس نے کہا ہے. پھر اسی کرائٹیریے میں وہ کہتے ہیں یہودی لوگ، وہ کہتے ہیں نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے. یہ 7 پوائنٹس ہیں، بس میں ایک ہی اور کہنا چاہوں گا، جو فردوس کا دروازہ کھول دے، یعنی جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی میں بھیجنے کا یا لے جانے کا اختیار ہو، جو فردوس کا دروازہ کھول دے. تو ہم بڑی آسانی سے بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس نے ڈاکو سے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جو اس کا یونانی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیونکہ اگر اردو ترجمے میں پڑھا جائے تو اس کی ترتیب چیلنج دیتی ہے، وہ یہ ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یسوع تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یعنی وہ 2 دن تو زمین میں رہا اور تیسرے دن وہ جی اٹھا. تو یہاں پہ پھر ابہام پیدا ہوتا ہے. تو جب ہم یونانی ترجمے میں سے دیکھتے ہیں یہ بات تو یہ ابہام کلیئر ہو جاتا ہے. یسوع کہہ رہا ہے آج میں تجھ سے کہتا ہوں، کیونکہ وہ ڈاکو اس دن اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور ڈاکو بہت آگے کا سوچ کے کہہ رہا تھا، مرنے والا تھا لیکن اس کی نظریں ہمیشہ کی زندگی کو دیکھ رہی تھی. وہ یہ اقرار کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مر کر، موت کو مار کر
جی اٹھے گا. یہ زندگی کی باتیں کرنے والا, ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھانے والا جی اٹھے گا. اور اس سے کہہ رہا تھا. تھینک یو بھائی صاحب, بہت زبردست آپ گفتگو کر رہے تھے. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گا کہ آخر میں ہماری بہن پاسٹر فرزانہ بھی مزید کچھ فرما دے. جی سسٹر جی بردر, بہت ساری چیزیں آج مجھے بھی اپنے استاد محترم سے اس ٹاک شو کے وسیلہ سے سیکھنے کو ملی. جی بالکل. تو میرے دل میں ایک بات جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ نبوتیں, نبیوں کے صحیفے اور اناجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے جو پیغام دیا, نبیوں نے جس بات کے بارے میں کہا کہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہوگا, امن کا بادشاہ ہے. تو آج کی جو جنریشن ہے, بلکہ پوری دنیا میں لوگ, موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کرسمس والے دن ایک دوسرے کو ٹک ٹاک بنا کے بھیجتے ہیں اور خوبصورت میسیجز کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسمس ہے. یعنی اگر ہم اپنے فرینڈ کو, اپنے عزیز و اقارب کو یہ میسیج نہیں بھیجیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ خفا ہو جائیں گے, اور وہ اس محبت کے پیغام کو صرف ایک دن کے لیے وہ مختص کر دیتے ہیں کہ ایک دن کے لیے مخصوص کرتے ہیں کہ 25 کو ہم نے یہ لازمی 12 بجے کے بعد اس میسیج کو لوگوں تک فارورڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ محبت ایک دن کے لیے نہیں, یسوع مسیح کا دنیا پر ہر روز ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے, اس محبت کی شکر گزاری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا. یسوع مسیح کا دنیا میں آنا, اس کی آمد, خدا کا انسان بن کر دنیا میں آنا اور انسانوں کے درمیان رہ کر کلام کی خدمت کرنا, تاریکیوں سے لوگوں کو نکالنا, گناہ کے خلاف منادی کرنا, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور محبت صرف ایک دن اپنے عزیزوں سے نہیں کرنی, اپنے دوستوں سے, اپنی کلیسیا سے نہیں کرنی, بلکہ پورا سال ہر دن اس محبت کو. اگر ہم کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نبوتیں ہوں تو مٹ جائیں گی, علم ناقص ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن محبت جو ہے وہ دائمی ہے. یعنی اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں ہے تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے, اپنی کلیسیا سے, اپنے چرچز سے پورا سال محبت کرنی, اس طرح جس طرح خدا نے انسانوں سے محبت کی. اور یسوع مسیح کی زمین پر آنا ہی ایک بڑی لازوال ابدی محبت ہے اور بے مثال ہے. ایسی محبت کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. تھینک یو سسٹر جی, بہت شکریہ سسٹر فرزانہ, آپ نے مزید جو گفتگو کی ہے, جو پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ ضروری تھے. عزیزو, آج کا پروگرام کرسمس ڈے کے حوالے سے خصوصی پروگرام تھا اور میں آخر میں بے حد شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر نعمان سرور صاحب کے لیے. بھائی صاحب تھینک یو, آپ تشریف لائے اور ہماری خوش نصیبی ہے. جی جی ویلکم سر. اور اسی طرح جناب پاسٹر شفقت بھٹی صاحب, آپ کا بھی شکریہ, تشریف لائے. ہماری بہن سسٹر فرزانہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. عزیزو, آج کا دن معافی اور پھر دوسروں کی غلطیوں خطاؤں کو بھول جانا اور ان کو معاف کرنا, یہ بڑا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. جیسے سسٹر جی نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو نہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ سبوں کو بڑا دن مبارک کہتا ہوں, میری کرسمس. اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک, اپنی آرا ضرور ہمیں جو ہے دیں, اور اسکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہیں. خداوند آپ کو برکت دے, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے. کی واچنگ پی ایم آئی.